نہیں انل منکر یعنی برائیوں سے روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے کے لیے اپنے ساتھ کس کو لے کر گئے؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کیوں فدا کی؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 93 سے لے کر 98 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے ان آیات کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ پھر تو ابراہیم داہنے ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑے، پھر وہ لوگ ان کی طرف دوڑتے ہوئے بڑھے۔ ابراہیم نے کہا، افسوس، تم لوگ اس کی پرستش کرتے ہو جسے تم لوگ خود تراش کر بناتے ہو، حالانکہ تم کو اور جس کو تم لوگ بناتے ہو سب کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، اس کے لیے بھٹی کی سی ایک عمارت بناؤ اور اس میں آگ سلگا کر اسی دہکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دو۔ پھر ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ مکاری کرنی چاہی تو ہم نے انہیں نیچا دکھایا۔ اب آئیے سورہ صافات کی آیت نمبر 93 سے لے کر 98 تک کی آیات میں موجود نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ راغ کا معنی ہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کسی چیز کی طرف جانا۔ یزفون کا معنی ہے تیزی اور رفتار کے ساتھ چلنا، اور زفاف کا معنی ہے خوشی کے ساتھ دلہن کو گھر لے جانا۔ چونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ بتوں کے بارے میں وہ کوئی منصوبہ بنائیں گے۔ تاللہ لأکیدن اصنامکم، سورہ انبیاء آیت نمبر 57۔ لہذا جب دیکھا کہ ان کی واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو اپنی قسم کو پورا کیا اور تنے تنہا سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اللہ نے بھی جناب ابراہیم کی وفاداری کی تعریف کی ہے۔ ابراہیم الذی وفا، سورہ نجم آیت نمبر 37۔ بہترین اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے سورہ صافات کی ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، تمام پروگرام ظاہر اور اعلانیہ طور پر نہیں ہونے چاہیے بلکہ کچھ مخالفوں کی نظر سے بچا کر انجام دینا چاہیے۔ نمبر 2، نہیں انل منکر کے کئی مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ گفتگو کا ہے، لیکن اگر یہ طریقہ کام نہ کرے تو عملی اقدام کا مرحلہ آتا ہے۔ نمبر 3، باطل سے مقابلہ کرنے اور سماج کی اصلاح کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، ہر ہنر کی اہمیت نہیں ہوتی۔ مجسمہ بنانے والوں نے بت بنانے میں اپنا ہنر دکھایا تھا، لیکن جناب ابراہیم نے ان سب کو توڑ ڈالا۔ جی ہاں، باطل کی ہیبت کو توڑ کر رکھ دینا چاہیے، چاہے اس باطل کے لیے کتنا ہی پیسہ اور ہنر خرچ کیا گیا ہو۔ شرک اور خرافات کے ظاہر کا کوئی تقدس نہیں ہوتا۔ نمبر 5، منطق بھی ضروری ہے اور قدرت بھی۔ نمبر 6، ہر چیز کو توحید اور توحیدی فکر پر فدا کر دینا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام اس لیے فدا ہوئے تاکہ ایک سرکش اور طاغوت لوگوں پر حاکم نہ رہے۔ انبیاء کی تمام زحمتیں یہاں تک کہ ان کی جانیں بھی توحید پر ہی فدا ہوئیں۔ یہاں پر بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک خطرناک کام انجام دیا تاکہ بت پرستی کو ختم کر سکیں۔ نمبر 7، یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ چوٹ کھایا ہوا دشمن آرام سے بیٹھ جائے گا۔ بت پرست لوگ بھاگ کر جناب ابراہیم کے پاس آئے۔
نمبر 8، گرفتار کرنا اور جیل میں ڈالنا انبیاء کو تبلیغ سے نہیں روک سکتا۔ جناب ابراہیم کو پکڑ کر لے گئے اور پوچھا بتوں کو کیوں توڑا، تو جناب ابراہیم نے توحید کی تبلیغ شروع کر دی۔ نمبر 9، انسان کی بنائی ہوئی چیز عبادت کے قابل نہیں ہے۔ نمبر 10، انسان کے ہاتھوں کی بنائی چیزیں بھی اصل میں اللہ کی خلق کی ہوئی چیزیں ہیں۔ نمبر 11، بت پرستی کی کوئی صحیح دلیل اور منطق نہیں ہوتی، اسی لیے مشرکین زور زبردستی پر آ جاتے ہیں۔ نمبر 12، تعصب اس درجہ بڑھ جاتا ہے کہ جناب ابراہیم جیسا معصوم نبی جس کے پاس بیان، علم اور معجزہ پایا جاتا ہے، اسے مٹھی بھر پتھروں، لکڑیوں اور جمادات کے لیے جلنے کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ نمبر 13، اگر ہم اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں تو اللہ خود دشمنوں کے منصوبوں کا جواب دے دے گا۔ نمبر 14، طبیعی اور قدرتی عوامل پر اللہ کا ارادہ حاکم ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ نہیں عن منکر کے کئی مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ گفتگو کا ہے، اگر یہ طریقہ کام نہ آئے تو عملی اقدام کا مرحلہ آتا ہے، اور جناب ابراہیم تنہا گئے تھے بتوں کو توڑنے کے لیے، کسی کو ساتھ نہیں لیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان اس لیے فدا کی تاکہ ایک سرکش اور طاغوت لوگوں پر حاکم نہ ہو۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔